خبر شامل کرتے ہیں۔ سوئی ناردرن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ رمضان میں گھریلو صارفین کو بلا تعطل گیس فراہم کی جائے گی۔ ترجمان کے مطابق سحر و افطار میں فل پریشر کے ساتھ گیس سپلائی کے لیے ہنگامی اقدامات ہم کر رہے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ رات 2:30 سے صبح 6 اور شام 4 سے رات 9 بجے تک بلا تعطل گیس فراہم کی جائے گی۔ سحر و افطار کے علاوہ بھی گھریلو صارفین کو گیس فراہمی جاری رہے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ رمضان میں گیس فراہمی کی شکایت کے فوری حل کے لیے کنٹرول روم قائم کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کو آڈیو ٹیپس کے ذریعے بدنام کیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ آئینی ادارہ ہے جسے آڈیو ٹیپس کے ذریعے بدنام کیا جا رہا ہے۔ غلام محمود ڈوگر کیس میں ریمارکس دیتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے یہ بات کہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم صبر اور درگزر سے کام لے رہے ہیں مگر آئینی ادارے کا تحفظ کریں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آڈیو اور ویڈیو لیکس پہ ہم پر بے بنیاد اور جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان آڈیو ویڈیو کلپس میں کیا صداقت ہے؟ آئینی اداروں کو بدنام کرنے والے ان کلپس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ اسحاق ڈار نے IMF کے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ کراچی کی نجی یونیورسٹی میں پاکستان ان دی میڈل آف کرائسس کے عنوان سے مکالمے میں گفتگو کرتے ہوئے مفتاح اسماعیل نے کہا کہ جب میں وزیر تھا تو جا کر IMF سے بات کی۔ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ ہم قرض لے کر ہی عوام کو سستا پیٹرول دے رہے تھے۔ IMF سے کہا کہ ہم غلط بیانی نہیں کریں گے، پھر مجھے ہٹا دیا اور اسحاق ڈار نے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ 3 بار IMF کے معاہدے کی خلاف ورزی ہو چکی ہے۔ سابق وزیر خزانہ نے کہا کہ اب IMF کا دل نہیں ہے پیسے دینے کا۔ IMF کو اب پاکستان پر بہت کم اعتماد ہے۔ اب IMF پہلے دیگر ممالک سے سرمایہ کاری لینے کی بات کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کر گیا تو یہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہوگا۔ اشرفیہ تو سہ جائے گی لیکن غریب عوام کے لیے بہت مسائل ہوں گے۔ اب وکٹ اٹھا کر بھاگو مت، مقابلہ کرو۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب وکٹ اٹھا کر بھاگو مت، مقابلہ کرو۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے بیان میں فواد چودھری نے لکھا کہ آج ڈمی پارلیمان کے اجلاس میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے سیاسی بحران بڑھ جائے۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی انتخابات میں 1 دن کی تاخیر بھی آئین سے ماورا ہوگی۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ پر دباؤ کی تمام کوششوں کو مسترد کرتے ہیں۔ مجھے آج یا کل مرتضیٰ بھٹو کی طرح قتل کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے آج یا کل مرتضیٰ بھٹو کی طرح قتل کیا جا سکتا ہے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا ہے کہ IG پنجاب اور IG اسلام آباد نے میرے قتل کے لیے اسکواڈ بنایا۔ اسکواڈ کے لوگ ہمارے لوگوں کے درمیان آ کر 4-5 پولیس اہلکاروں کو قتل کریں گے۔ عمران خان نے کہا کہ آج عدالت سے پتہ چلا کہ میرے خلاف درج کیسز کی تعداد 143 ہے۔ جوڈیشل کمپلیکس میں ہمارے کارکن صرف 4% تھے، باقی عام لوگ تھے۔ PTI چیئرمین نے کہا کہ عدالت میں پیشی کے لیے جب اسلام آباد جا رہا تھا تو اندازہ تھا کہ یہ مجھے گرفتار کریں گے۔ جگہ جگہ ناکوں پر ہمارے کارکنوں کو روک کر ریلی سے الگ کیا گیا۔ جیسے جیسے جوڈیشل کمپلیکس کے قریب پہنچ رہے تھے نفری بڑھ رہی تھی۔ جب ہم عدالت جانے کے لیے آگے بڑھتے ہم پر شیلنگ شروع کر دی جاتی۔ عدالت کے دروازے پر پہنچا تو چھت پر سے پولیس نے پتھراؤ کیا۔ عمران خان نے کہا کہ نیچے سے تو پتھر اوپر نہیں پہنچ رہے تھے، یہ اوپر سے کیوں پتھراؤ کر رہے تھے۔ 40 منٹ سے زیادہ عدالت کے دروازے پر کھڑا رہا تاکہ اندر جا سکوں۔ اس کے بعد عدالت میں اندر جانے کی کوشش کی۔ یہ گیٹ باہر کی طرف سے اس لیے کھول رہے تھے کہ میری گاڑی اندر جائے تو یہ گیٹ بند کر دیں۔ پولیس والے تصادم کے لیے لاٹھی چارج کر رہے تھے۔ ان کا پلان مرتضیٰ بھٹو کے قتل کے طور پر مجھے قتل کرنا تھا۔ وہاں نامعلوم افراد نے CTD کی وردی پہنی ہوئی تھی۔ مجھے پولیس والوں سے معلومات ملی کہ وہاں نامعلوم افراد بھی موجود تھے۔